ایک اچھی خبر ہے ہمارے پاس اور وہ ہے جی پیٹرول کے حوالے سے۔ پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو کہ میرے خیال میں ہر خاص و عام کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی زندگی کا پہیہ چلاتی ہے، زندگی کا پہیہ چلاتی ہے، بالکل ٹھیک کا۔ تو مصدق ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک واضح فرق جو ہے وہ قیمتوں میں آنے والا ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے تو بخاری صاحب ہم پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے کافی پریشان رہے ہیں، کیونکہ وہ صرف اوپر ہی اوپر جائے جا رہی تھی، نیچے تو آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب ایسا کیا ہونے والا ہے؟ میرے خیال میں یہ آپ ہی بتائیے، جس کی وجہ سے اتنا واضح فرق آئے گا کہ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خام تیل ہم روس سے منگا رہے ہیں یہ 40% سستا ہے اس کے مقابلے میں جو ہم گلف سے منگاتے ہیں۔ ایک تو 100 میں سے 40 روپے تو گئے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ریفائنری کے لیے ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ پرپز بلٹ نہیں ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ لہٰذا ہم ٹرائی یہ کر رہے ہیں کہ 85% گلف کا خام تیل اور 15% روس کا ملا کے اس کو ریفائن کرنے کا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اگر تو یہ ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر یہ سائیکل بن جائے گا اور یقینی طور کے اوپر پیٹرول کی قیمتوں پہ فرق پڑے گا، سستی ہوں گی۔ صحیح۔ اور اگر یہ 100% ہم ریفائن کرنا شروع کر دیں پھر تو کیا ہی بات، پھر تو موجیں ہیں قوم کی۔ اچھا، یعنی اس کے بعد پھر اور واضح فرق جو ہے وہ اس نظر لیے آئے گا۔ کہ اس کے ساتھ آپ کی بجلی سستی ہوگی۔ ہاں، میں یہی پوچھنے اس کے لگی ساتھ تھی کہ آپ ماضی میں جب پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر چیز کی قیمت آسمان کے آپ کی ایگریکلچر پروڈکٹ سستی ہوگی۔ اچھا، آپ کی مشینری جو انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت پازیٹیو فرق پڑے گا۔ تو ایک بہت اوور آل فرق ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں جس چیز کے دام بڑھ جائیں وہ نیچے آتے نہیں، آپ بہت سہانے خواب دکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ کریکٹ، لیکن یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ چاہے وہ ڈالر ہو اس کی قیمت بڑھے یا پیٹرول کی قیمت بڑھے تو اس سے قیمتیں اور بڑھتی ہیں۔ اگر یہ نیچے آئیں گی قیمتیں تو لا محالہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ اللہ آپ کی عوام زبان تک مبارک پہنچے گا۔ کرے، پچھلے دنوں 20 روپے کم ہوا ہے، کچھ کم نہیں ہوا اس کے ساتھ۔ دیکھیے یہ اس لیے کہ یہ ابھی ایکسپیریمنٹ بھی تو نہیں ہوا نا، یہ تو نیا ایکسپیریمنٹ ہونے جا رہا ہے نا۔ ہم کوئی چیز جو سستی خرید ہی نہیں رہے ہیں تو وہ تو سستی نہیں ہوگی نا، وہ تو کم نہیں ہو سکتی۔ وہ تو انہوں نے سبسڈی دے کے آسان کیا ہے ایک، تاکہ جو لوگ مخالفت کر رہے تھے حکومت کی وہ تھوڑی سی کمی آئے۔ بجلی میں فرق پڑے گا، اشیاء فروش میں فرق پڑے گا۔ ایبسلیوٹلی، آپ دعا یہ کریں کہ ہماری ریفائنریز جو ہیں اس روسی تیل کو ریفائن کرنے کی کیپیسٹی اب بنا لیں یا اس میں سے نکل آئے، پھر موجیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ طے ہے کہ جس شکل میں بھی یہ آ رہا ہے یہ 15% جو ہے 85% کے ساتھ مکس ہو کے ریفائن ہو جائے گا اور یوزیبل ہو جائے گا، اس سے بھی بہت بڑا امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ 15% کی کاسٹ تو 40% سے کم ہے نا۔ شاید ایکسپیریمنٹ بھی جو ہے وہ کافی حد تک کامیاب ہو چکا ہے، اسی لیے تو کہا جا رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بلکہ کہا ہے کہ ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم وی آر ویری کلوز۔ ہاں، مطلب دیکھیں وہ ان سے پوچھا کسی نے، مصدق ملک صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اسی حوالے سے، تو اس نے کہا ابھی آپ کو یہ بتانا کہ یہ پیٹرول کتنے روپے لیٹر سستا ہوگا یا مہنگا ہوگا، مہنگا تو نہیں ہوگا، خیر سستا ہوگا، وہ کہتا ہے یہ ابھی پاسبل نہیں ہے۔ لیٹ اس گو تھرو دس ایکسرسائز آف ریفائننگ دس آئل، اس کے بعد یہ ڈٹرمن ہوگا۔ لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قیمتوں میں ایک بڑا فرق آئے گا، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ خوشخبری جو ہے وہ تو بالکل آئے گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ جس قدر انرجی سستی کر سکتے ہیں وہ چاہے جو بھی کریں اس کے لیے، جس طرح آئل گیس ہم نے ابھی ازبکستان سے لی ہے، آپ دیکھ لیں نا وہ پائپ لائن کا معاہدہ جو ہوا ہے وہ اگر آ جاتی ہے بہت فرق پڑے گا۔ ایران گیس پائپ لائن کا منصوبہ اگر ریوائیو ہو جائے تو آپ کے دکھڑے دور سارے 55,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتے ہیں آپ 4 روپے پر یونٹ، باقی اس سے زیادہ میں کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ یہ تو ہو جانا چاہیے، اب تو گیس کا بھی اسکیجول آ گیا کہ اگر ہم نے اپنے انڈے امریکہ کی ٹوکری میں ہی رہنے دینے ہیں تو پھر نہیں ہوگا۔ اچھا، تھوڑا سا انڈیپینڈنٹلی چلیں ہم، ہمارے سامنے مثالیں بے پناہ موجود ہیں جنہوں نے انڈیپینڈنٹ پالیسیز فالو کر کے اپنے ملک کی بہتری کی ہے۔ ایران از ون ایکسلنٹ ایگزامپل آف دیٹ، جنہوں نے سیلف ریلائنس اپنائی ہے، غیر ملکی امداد اور گرانٹ کے اوپر سے انحصار ختم کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی سمت میں چلیں کہ اپنے وسائل، ہمارے وسائل کم نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ہماری ساری اکانومی ڈاکومنٹڈ ہو جائے تو ہم دنیا کے بڑے ممالک کو قرض دیں، اتنی بڑی اکانومی ہے ہماری۔ وثوق سے کہہ رہا ہوں اور چیلنج کرتا ہوں کہ میری بات کو کوئی غلط ثابت کرے۔
صحیح ہے. اچھا بخاری صاحب، اب اچھی خبر تو تھی لیکن ایک تھوڑی سی ذرا پریشان کن خبر بھی ہے میرے خیال میں، اس کے حوالے سے بھی بات کر لی جائے. ایک طوفان ہے جس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر وقت بات ہو رہی ہے کراچی میں، تو بلکہ بہت زیادہ لوگ چونکہ اسے اس طرح سے افیکٹڈ ہیں کہ وہاں پر بل بورڈز اتارنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، وہاں پر ساحلی پٹی کے ساتھ جو گھر ہیں وہ خالی کرانے شروع کر دیے ہیں، ڈیفنس کے جو مقین ہیں ان کو بھی وارننگ جاری کر دی ہے، اور پھر جو اور علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے انخلاء کا عمل جاری ہے. تو مجھے بتائے گا کہ اس کی سچویشن کیا بن رہی ہے؟ آپ اس کے اوپر ابھی مجھے کافی ڈیٹیلڈ انفارمیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ایفرٹ سندھ کے چیف منسٹر کیے ہیں اس کو سراہنا بہت ضروری ہے. صحیح. یہ پہلی دفعہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان اینٹیسپیشن آف اے ڈیزاسٹر بر وقت کام شروع ہو گیا ہے کہ ابھی ہم افیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو وہاں سے انخلاء کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. چیف منسٹر صاحب ہر ایک جگہ خود بھی پہنچ رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ ایک میں اور آپ جو گفتگو کر رہے تھے جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں کہ یہ طوفانوں کے نام کیسے پڑتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بائپر جوائے کیا ہے، یہ کیوں رکھا؟ ٹرینا، کبھی ماریا، کبھی فلاں طوفان. ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سیٹلائٹ سینٹرز ہیں جہاں پر مانیٹر ہوتی ہیں یعنی سٹارمز کی ایکٹیویٹیز پورے جتنے بھی اوشنز ہیں ان سب کی. تو جو آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے نا، جو اس کا پہلا نوٹس لیتا ہے جب طوفان کی بننے کا، یہ ہر طوفان کا نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے. اچھا، تو یہ جو ہے طوفان کے حوالے سے جو ہے یہ نام جو ہے یہ سب سے پہلے اس کو نوٹس کرنے والا جو اسکرین کے اوپر نوٹس کر رہا ہے یہ اس کا نام کے اوپر یہ ہوتی ہے. ایک تو یہ وضاحت بہت ضروری تھی. میرا خیال ہے کہ اب ہم بتا دیں کہ یہ کتنا خطرہ ہے پاکستان کو، کیونکہ ٹائم بالکل ختم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کچھ علاقوں کو ٹچ کرے گا پاکستان کے، لیکن مکمل طوفان نہیں بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سجاول ڈسٹرکٹ ہے. خود چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈینجر جو ہے وہ ہندوستان کے گجرات ڈسٹرکٹ کو. صحیح ہے، یعنی پاکستان ابھی بھی جو ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے یہ عذاب ہم سے ٹلی جائے. تو ایک طوفان ہے جس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر وقت بات ہو رہی ہے کراچی میں، تو بلکہ بہت زیادہ لوگ چونکہ اسے اس طرح سے افیکٹڈ ہیں کہ وہاں پر بل بورڈز اتارنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے، وہاں پر ساحلی پٹی کے ساتھ جو گھر ہیں وہ خالی کرانے شروع کر دیے ہیں، ڈیفنس کے جو مقین ہیں ان کو بھی وارننگ جاری کر دی ہے، اور پھر جو اور علاقے ہیں وہاں پر بھی جو ہے انخلاء کا عمل جاری ہے. تو مجھے بتائے گا کہ اس کی سچویشن کیا بن رہی ہے؟ آپ اس کے اوپر ابھی مجھے کافی ڈیٹیلڈ انفارمیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حوالے سے جو ایفرٹ سندھ کے چیف منسٹر کیے ہیں اس کو سراہنا بہت ضروری ہے. صحیح. یہ پہلی دفعہ مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان اینٹیسپیشن آف اے ڈیزاسٹر بر وقت کام شروع ہو گیا ہے کہ ابھی ہم افیکٹ نہیں ہوئے ہیں تو وہاں سے انخلاء کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. چیف منسٹر صاحب ہر ایک جگہ خود بھی پہنچ رہے ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ ایک میں اور آپ جو گفتگو کر رہے تھے جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ میرے خیال سے ہم اپنے ناظرین سے شیئر کر لیں کہ یہ طوفانوں کے نام کیسے پڑتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ بائپر جوائے کیا ہے، یہ کیوں رکھا؟ ٹرینا، کبھی ماریا، کبھی فلاں طوفان. ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنل سیٹلائٹ سینٹرز ہیں جہاں پر مانیٹر ہوتی ہیں یعنی سٹارمز کی ایکٹیویٹیز پورے جتنے بھی اوشنز ہیں ان سب کی. تو جو آپریٹر بیٹھا ہوتا ہے نا، جو اس کا پہلا نوٹس لیتا ہے جب طوفان کی بننے کا، یہ ہر طوفان کا نام اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے. اچھا، تو یہ جو ہے طوفان کے حوالے سے جو ہے یہ نام جو ہے یہ سب سے پہلے اس کو نوٹس کرنے والا جو اسکرین کے اوپر نوٹس کر رہا ہے یہ اس کا نام کے اوپر یہ ہوتی ہے. ایک تو یہ وضاحت بہت ضروری تھی. میرا خیال ہے کہ اب ہم بتا دیں کہ یہ کتنا خطرہ ہے پاکستان کو، کیونکہ ٹائم بالکل ختم. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ کچھ علاقوں کو ٹچ کرے گا پاکستان کے، لیکن مکمل طوفان نہیں بلکہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ سجاول ڈسٹرکٹ ہے. خود چیف منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، لیکن سب سے زیادہ ڈینجر جو ہے وہ ہندوستان کے گجرات ڈسٹرکٹ کو. صحیح ہے، یعنی پاکستان ابھی بھی جو ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرم کرے یہ عذاب ہم سے ٹلی جائے. تو